अच्छा जी, आज I'll give you आपको मैं दूंगा फ्री फ्री करियर एडवाइस जो आपको शायद ना मिले कहीं पे। जिस तरीके से मैं दूंगा, कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, बट दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इफ यू डिसाइडिंग ऑन अ करियर कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए, तो दोनों स्पेक्ट्रम्स को देखने और समझने की कोशिश करें। दैट वुड बी माय एडवाइस टू यू। सिर्फ मीठी मीठी बातें सब कुछ। अगर आप इस स्टेज पे खड़े हुए हैं कि अब मैं क्या करूं, कि आपने लेट्स से ग्रेजुएशन कर ली या आपने अपना इंटर कर लिया या ए लेवल्स कर लिया, एंड यू आर थिंकिंग नाउ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या प्रोफेशन में जाना चाहिए। दैट बेसिकली मीन्स के योर पेरेंट्स वेंट वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं अपनी फाइनल स्टेज पे आके, स्टेपिंग डोर स्टेप पे आके एक प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स स्टार्ट करने के लिए आप ये सोच रहे हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, इसका बहुत साफ मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने तवज्जो नहीं दी आपके ऊपर, या आपने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। आपके पेरेंट्स देते रहे मगर आपने सीरियस नहीं लिया। अब होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बड़ा पीटा जाता है बच्चों के अंदर ज़हन में, मतलब बार-बार कि जी माँ बाप की खिदमत, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत डीपली उन बच्चों में डाली जाती हैं, मगर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वन ऑफ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो उन्होंने देखना होता है कि आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है। आपको मेडिसिन अच्छी लगती है, आपको इंजीनियरिंग में चीजें अच्छी लगती हैं, आपको कंप्यूटर में चीजें अच्छी लगती हैं, आपको स्टिचिंग में चीजें अच्छी लगती हैं, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको उस स्टेज पे, ये स्टेज ये शुरू हो जाती हैं बातें जब आप क्लास फिफ्थ क्लास सेवेंथ में होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बस स्कूल भेजो और स्कूल ही सब कुछ करेगा, और बस इस स्कूल स्कूल इज एवरीथिंग। तो स्कूल इज नॉट एवरीथिंग। स्कूल आपको सिर्फ एक मैंडेटरी प्रोग्रेशन देता है इन योर स्टडीज। ठीक है, एजुकेशन और स्कूल का कोई ताल्लुक नहीं होता आपस में, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो द टॉपिक इज कि अगर आप इस स्टेज में खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों से ना आपके पेरेंट्स ने और ना आपने, आपके ऊपर मैं स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं डालूंगा क्योंकि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें कि बच्चों में किस क्या चीज उनको अच्छी लग रही है, और फिर उनको वो कोर्सेस कराते हैं, उनको उस चीज में लेके जाते हैं, उनको उस टाइप की किट्स लेके देते हैं। अगर लेट्स से कोई डॉक्टर बनने का शौक है तो उसको किड्स डॉक्टर सेट लेके दे दिया कि उसके साथ प्रैक्टिस कर ले। उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो हर इंसान की अपनी प्रोफेशन की ख्वाहिश होती है वो वहां से शुरू होती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जब बहुत छोटे आप होते हैं तो एक दिन आप पायलट बनना चाहते हैं, एक दिन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक दिन आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। बट जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होते हैं वो टाइम के साथ साथ समझ जाते हैं अपने बच्चों को कि वो करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। अब आगे चलते हुए अक्सर मैंने आजकल मैं ACCA का इश्तेहार सुन रहा हूँ, चल रहा होता है एक रेडियो शो पे, तो कि जी इफ यू वांट टू अर्न अ 6 फिगर सैलरी तो जॉइन ACCA एंड फ्ला फ्ला फ्ला। एक बात याद रखें, अगर आप पैसे के पीछे प्रोफेशन को चुनेंगे तो यू विल बी अ मिजरेबल फेलियर। ठीक है, अगर आपको नौकरी भी अच्छी मिल जाए यू विल स्टिल बी मिजरेबल, बिकॉज आप वो काम सारी जिंदगी करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। प्रोफेशन चुनना हम लोग के यहाँ ये है कि बस मैट्रिक करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, कोई डिग्री उठा लो और बस चलिए बात खत्म हो गई। डिग्री क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, ये आपको एक लाइफ टाइम स्किल सेट आपका दे रहा है कि हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, एक हुनर सीखता है, फिर उस हुनर के ऊपर सारी जिंदगी कमाई करता है, सिर्फ उसी एक हुनर को लेके।
تو اس ہنر کے اوپر وہ اپنی انکم کماتا ہے اپنی ساری زندگی اور پھر اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے. تو یونیورسٹی یا کوئی پروفیشنل کورسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ڈالیں کہ آپ وہ کام کر سکیں, چاہے وہ پلمبر کا ہو, چاہے وہ کارپینٹر کا ہو, چاہے وہ الیکٹریشین کا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر کا ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے جس لیول پہ بھی چلے جائیں, جس فیلڈ پہ بھی چلے جائیں, بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا. ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دس کہ یہ لائف کے اسٹیپس ہوتے ہیں. ایک آپ کی بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہوتی ہے, اور ایک آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے جو آپ کو ٹریڈ اسکلس دیتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم عام طور پہ یہاں پہ یونیورسٹی کہتے ہیں. اب آپ چاہے یونیورسٹی جائیں یا کوئی پروفیشنل کورس کریں, مقصد آپ کا ہے کہ آپ ایک ٹیکنیکل اسکل یا کوئی بھی پروفیشنل اسکل سیکھیں جس کو آپ اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے آپ نے اگر میڈیسن پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ میڈیسن از اے سینسٹیو ایشو, اگر ہر بندہ کرنا شروع ہو جائے اس طرح تو بہت لوگ مریں گے. تو اس لیے اس کے لیے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے, ایک سرٹن یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہے, ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ جی اس سے آپ گزریں گے تو آپ کوالیفائی کریں گے, ادروائز یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو کال یور سیلف اے ڈاکٹر. سو اسی طریقے سے ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. اگر آپ اس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اور آپ کہتے ہیں یار ACCA میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا بھی ملے گا مڈل ایسٹ کا یا امریکہ کا یا کینیڈا کا, سو اینڈ فورتھ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کا, تو مجھے وہ کر لینا چاہیے, اور 99% چانس ہے کہ وہ آپ کی پسند کی فیلڈ نہیں ہوگی, آپ صرف پیسے کے پیچھے جا رہے ہوں گے. جب آپ پیسے کے پیچھے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ بڑی مشکل سے وہ پڑھائی کمپلیٹ ہوگی, اور اگر کمپلیٹ ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو جاب اچھی مل بھی جاتی ہے تو بڑی مشکلوں سے آپ وہ کام کریں گے ایوری ڈے. یو نو you're going to become very bored because you don't enjoy that work. You need to enjoy the work. So جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہ فیلڈ نیچرلی اچھی لگتی ہو. فار ایگزامپل, اب اگر میں کس طرح اس بات کا میں ایک آسان طریقے سے میں کس طرح دوں, لیٹس سے میتھمیٹیشین لے لیتے ہیں جو میتھمیٹکس کا PhD ہوتا ہے یا میتھمیٹکس کا ماسٹرز ہوتا ہے. اب میں آپ کو کہوں یا آپ کو کوئی کہے کہ جی اچھا یار آپ کو اتنی سیلری ملے گی اور آپ ماسٹرز کر لیں میتھمیٹکس میں, آپ شاید رگڑ رگڑ کے کر بھی لیں, بڑی مشکل سے کر لیں, مگر آپ جب وہ کام کرنے اتریں گے ہر روز جب آپ ان فارمولاز اور وہ نمبرز اور ان چیزوں کے اندر ہوں گے, آپ کہیں گے یار ایک ٹائم آئے گا کہیں گے you're gonna blast, جیسے یار what the hell میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ پھنسے ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ کی شادی بھی ہوگی, آپ کے بچے بھی ہوں گے, then you will be miserable. پھر وہ غصہ آپ کا گھر پہ نکلے گا, اپنے بیوی پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ نکلے گا, پھر اپنے بچوں پہ نکلے گا, and then it's gonna be a vicious circle. So ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو پروگرامز میں ڈالتے ہیں ان کے پیرنٹس. اگر کسی بچے کو میڈیسن اچھی لگتی ہے تو اس کو میڈیکل کٹ لے کے دیا, اس کو اس ٹائپ کے کورسز کرائیں. اگر کمپیوٹرز اچھے لگتے ہیں تو کمپیوٹرز میں ڈالا, روبوٹکس اچھی لگتی ہے روبوٹکس میں ڈالا. اگر کنسٹرکشن اچھی لگتی ہے اس کو تو اس کو کنسٹرکشن انجینئرنگ کی چیزیں ٹوائز لے کے دیے, کورسز بچوں کے کرائے. تو اس اسٹیج سے آپ کی فیملیئرٹی شروع ہو جاتی ہے آپ کی فیلڈ کے ساتھ. And by the time you've done your basic and intermediate and you're about to start your professional studies, آپ کھیل کے پریکٹس کر کے اس میں پہلے ہی بہت ویل ورسڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پروفیشنل اسکل میں ٹاپ مارکس اچیو کرنا یا اس میں ایکسلنس اچیو کرنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور فائنلی آپ جب کو کوئی نوکری ملتی ہے اس میں آپ جب کام کرتے ہیں تو یو انجوائے دا ورک. وین یو انجوائے دا ورک اٹس ناٹ اے ڈریگ فار یو. ٹھیک ہے, ہر روز آپ مطلب مصیبت نہیں ہوتی دفتر جانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے, آپ اس کام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کی فیلڈ ہے, آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, زبردستی آپ سے میتھمیٹکس کے فارمولے نہیں کروا رہے وہ روز, وہ کام کروا رہے ہیں یا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. So to sum it up in very simple words, start young. ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے جس طرح ہم لوگ کے پیرنٹس یہاں پہ پاکستان میں کرتے ہیں کہ صرف
بچوں کی ذمہ داری ہے اور بچے بڑے ہو کے ماں باپ کی قدر کریں اور اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے, رسپیکٹ اپنی جگہ ہے, بٹ پیرنٹل رسپانسبلٹیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پیرنٹس کو اس چیز پہ اٹینشن دینی چاہیے. ایک جنگلی بوٹی کی طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بس جس طرح اگ جاؤ اور بس ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اٹس اے ویری ڈیڈیکیٹڈ, اے ویری سلو اینڈ اے ویری انٹینسو پروسیس کسی چائلڈ کو ریئر کرنا. سو پیرنٹس کا کام ہے وہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کو کون سی فیلڈ اچھی لگ رہی ہے اور ان کی اپروپریٹ فیلڈ کے حساب سے ان کو ارلی ایجوکیشن اسٹارٹ کرائیں. اسکول از ناٹ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, اسکول از اسٹڈیز. ایجوکیشن اور اسٹڈیز میں فرق ہے. سو یہ مائنڈ سیٹ تک ہم لوگ کا ختم نہیں ہوگا, ہم لوگ کے یہاں یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی کہ جو آج بھی بنی ہوئی ہے کہ لڑکے لڑکیاں پہنچتے ہیں اپنے پروفیشنل کورس اسٹارٹ کرنے کے لیے اور وہ سوچ رہتے ہیں اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, تو یہ اب میں کیا کروں والی جو اسٹیج ہے نا, جس میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اٹ مینس دیٹ یو ہیو بین گوئنگ ویری ویری رانگ اینڈ یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. یو نیڈ ٹو ری ایویلویٹ کہ آپ ہیں کون, ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے اور اس میں جائیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کو کچھ پسند ہی نہیں ہے اور آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو یا تو یو ار ویری لیزی پرسن اور یو ناٹ انٹرسٹڈ ان کریئر. یا دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو انکریج نہیں کیا کہ آپ ایکسپلور کریں اپنے آپ کو. شاید آپ ڈاکٹر سیٹ سے شروع ہو, شاید آپ انجینئرنگ پہ ختم ہو جائیں, شاید آپ سافٹ ویئر سے شروع ہو, شاید آپ پائلٹ پہ ختم ہو. ٹھیک ہے, تو اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹ کیپس چینجنگ. سو دا پیرنٹس ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی, سی what their children need, سمجھیں اس کو. اسکول ضرور بھیجیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسکول بھیجنا کل سے بند کر دیں, اسکول ضرور بھیجیں, ان کو پڑھائیں ضرور, بٹ اس کے علاوہ اسکول از ناٹ ایوری تھنگ. In order to be a successful in later life, ٹھیک ہے, اگر آپ کو پاپا کے پیسے ملنے ہیں یا ماما کے پیسے ملنے ہیں یا چاچا یا پھوپھی یا تائے وغیرہ وغیرہ کے پیسے ملنے ہیں, پھر تو اب یاشی مانڈے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اگر آپ نے خود کچھ کرنا ہے اور زندگی میں کچھ بننا ہے اور پیچھے سے نہیں مل رہا, تو اس اسٹیج کو بہت غور سے سمجھیں. پیسے کے پیچھے نہ جائیں. اگر آپ کو آپ کی فیلڈ پسند ہے, اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں, بعد میں مل جائیں گے, بٹ اونلی گو ان ٹو دا فیلڈ وچ یو لائک. ڈونٹ گو ان ٹو دا فیلڈ جو اس ٹائم پہ چل رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے, اس بات کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. اس بات کا کیا ٹرینڈ ہے کہ ایک ٹائم پہ MBA شروع ہوا, MBA ہر کوئی MBA کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد MCS شروع ہوا, ہر کسی نے MCS کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, سو ایک ٹائم تھا کہ جی انجینئر یا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, یا تو ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, تیسرا کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے. پھر MBA آ گیا, پھر MCS آ گیا. تو دس ذہنیت, یہ جو ذہنیت ہے نا, یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی, رلا دے گی ساری زندگی. آپ کی شاید طلاقیں بھی ہو جائیں, آپ کی شاید لڑائیاں بھی ہو جائیں, اینڈ یو ناٹ گوئنگ ٹو لیو اے ویری ہیپی لائف. اینڈ موسٹ پروبیبلی اگر آپ کے پاس پیسہ آ بھی جائے اس فیلڈ سے, یو ناٹ گونا بی ہیپی ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, سو اگر آپ نے ایک اسکل سیکھنی ہے, پروفیشنل اسکل, اور ساری زندگی پھر اس سے آپ نے پیسے کمانے ہیں اور وہی آپ نے صبح سے شام تک کرنا ہے, تو آئی وڈ سیریسلی ریکمینڈ کہ آپ کوئی ایسی فیلڈ لیں جو آپ کو ذاتی طور پہ اچھی لگتی ہو. یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے تو اس پہ کریں, یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کریں, یا کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کریں. وہ آپ ان دا لانگ ٹرم, اس ٹائم تو لگ رہا ہوگا آپ کو صحیح ہے, بٹ ان دا لانگ ٹرم آپ سب پہ ذاتی کر رہے ہوں گے اگر آپ اس طرح کریں. So that just about covers it. Don't go for the money, go for what you like. Start young, explore کرنا شروع کریں. اینڈ اف یو ایٹ دس اسٹیج کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے کیا کرنا ہے, بیٹھیں اور پیچھے دیکھیں کیا غلط ہوا کیا نہیں ہوا, اینڈ اسٹارٹ کریکٹنگ ناؤ. ٹھیک ہے, اف یو ہیو اینی کوشچنز لیٹ می نو.